الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو اور ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو. بس گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس محبت کے اظہار کرنے کے لیے جو مثال دی ہے وہ ماں کی مثال دی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ویسے 70 گنا میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کس کی مثال دی ہے؟ اللہ کی مثال دی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو بچہ، جو انسان ماں باپ کو رضا کر لیا، ماں باپ کی اطاعت کر لیا، ماں باپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے، ماں باپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. کون کہا ہے؟ اللہ. ماں باپ کی نافرمانی میں میری نافرمانی ہے. تو یاد رکھو کہ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، انہیں رلائیں گے، انہیں کیا ہے غصہ دلائیں گے، تو حقیقت میں ہم کس کو غصہ دلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہا، اگر ہم ان کو خوش کر لیے تو اللہ کو خوش کر لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے 2 گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. حشر میں، قیامت میں، جہنم میں اس کا عذاب تو ہے، واقعی ہے، دردناک ہے، خوفناک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی سے پہلے دنیاوی زندگی میں ہی اس کی سزا دے دیتا ہے. وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ پہلا، ماں باپ کی نافرمانی. جو بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتا ہے، اس کے اس بغاوت کی وجہ سے، اس کے اس نافرمانی کی وجہ سے اگر اس کی ماں باپ کے آنکھوں میں آنسو کا ایک خطرہ بھی آ جائے، اگر وہ نافرمانی کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دنیا میں ہی اس کا عذاب اسے دے دیتا ہے، اس کی سزا اسے دے دیتا ہے. دوسرا گناہ، اللہ سے بغاوت کرنا. تو یہ 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ کیا کرتا، دنیا میں ہی دے دیتا. ہم سب لوگ گھر جاتے ہیں، اسکول ختم کرنے کے بعد گھر جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا، ابو تھک ہار کر گھر میں آتی، بیٹا میں بہت محنت کیا، بہت دور سے چل کر آیا، پیر دبا دو. تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، ہاں میں نہیں دباتا، ایسا کیا ہے، جھٹکا کو بولتی. لیکن اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ کیا ہے، رات کے وقت اپنے ابو کے پیر دباتے. اب اس کا اجر کیا ہوگا، تمہارے پیر دبانے سے اگر تمہارے ابو کی تکلیف کیا ہے کم ہو جائے تو ان کے دل میں جو خوشی ہوتی، جو انٹریکشن ہوتا، وہ سیدھا کیا ہے، اللہ سے جا کر کنیکٹ ہوتا. تمہارے ابو کو جو خوشی ملتی، ایسی خوشی کس کو ملتی، اللہ. کہ میرا بندہ، میرا چھوٹا سا معصوم سا بندہ اپنے ماں باپ کی کتنی فرما برداری کرتا ہے. اور یاد رکھو، صرف نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، اچھے نیک اعمال کرنا، اس کے بعد اگر نافرمانی کر لیے تو وہ سارے اعمال پر پانی پھر جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جس کی نہ تو نوافل قبول ہوتی ہیں، نہ تو فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ تو عبادتیں قبول ہوتی ہیں. وہ کون 3 لوگ ہیں؟ پہلا، وہ بچہ، وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. دوسرا، احسان کیا، دوسروں کو کیا ہے مدد کیا، لیکن بار بار جتلایا، ہاں میں فلاں دن فلاں وقت ایسی مدد کیا، یہ احسان کیا، وہ احسان کیا. تو نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد جتلاتا. دوسری قسم. تیسرا، اپنی تقدیر کو چھپتا ڈالتا. تو یہ 3 ایسے گناہ ہیں جس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان 3 گناہوں کی وجہ سے ان کی نہ تو نوافلوں کو قبول کرتا ہے، نہ تو فرائضوں کو قبول کرتا ہے. سوچو، اگر میں یا آپ میں سے کوئی بھی 5 وقت کا نمازی ہے، نیک ہے، انٹیلیجنٹ ہے، فرسٹ رینکر ہے، بڑا اچھا ہے، کیا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان بچہ ہے، تو ہماری ان ساری نیکیوں پر کیا ہے، پانی پھر جاتا. یہ نیکیوں کو اللہ قبول نہیں کرتا.
سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ماں باپ کی رضامندی میں میری رضامندی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ ہاتھ ماں باپ پر جانے سے پہلے کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کس ہستی پر ہمارا ہاتھ جا رہا ہے. یہ وہی تو ماں ہے دنیا کا سب سے بھینکر خوفناک درد سہ کر ہمیں اس دنیا میں لائی. لانے کے بعد ہم چھوٹے سے معصوم سے تھے. ہمارے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ ہم چل کر جا سکیں، کچھ کھا سکیں، اپنی گندگی کو صاف کر